اس ٹی وی شو کے بیان میں دو طرح کے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ ایک تو قرآن کی مانوی تحریف کر دی ہے، آپ نے اپنی تقریر میں کفر کا ارتکاب کر دیا ہے، اور منافق بھی اعتقادی، وہ تو آپ نے خود ہی ثابت کر دیا، اور یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، مناظرہ لودھراں کے حوالہ سے آپ سب کو مکمل معلومات مل چکی کہ ہم وہاں پر پہنچے اور بڑی تلاش کی، بڑی جستجو کی، کمادوں میں ٹیمیں روانہ کی، ہر طرح کا مارکا مارا کہ کسی طرح سے یہ حضرات مل سکیں، لیکن یہ حضرات دریافت نہیں ہوئے۔ تو بالآخر جناب قبلہ عرفان شاہ صاحب ٹی وی کے سکرین پر دریافت ہوئے، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کمادوں سے نکلنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو کمادوں کے اندر کوئی سانپ، کوئی بچھو اس طرح کا ڈس لیتا تو وہ بھی بڑا مسئلہ تھا۔ بہرحال قبلہ عرفان شاہ صاحب انہوں نے ٹی وی پہ آ کر جو بڑکیں ماریں، اور جو ان کا ایک ذہنی تناؤ تھا اس سے بڑا کچھ اب عیاں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ آ کر وہی باتیں کیں جن باتوں کو ہم پہلے بھی کئی دفعہ ان کو سمجھا چکے ہیں کہ شاہ صاحب ان آیات کا شان نزول دیکھیں، ان آیات کی تحریف کرنے کا ارتکاب نہ کریں۔ قرآن ہوا اسم للنظم والمعنی، قرآن نظم کا بھی نام ہے، قرآن معنی کا بھی نام ہے۔ قرآن کے الفاظ جس طرح متعین ہیں، کوئی نیا لفظ اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا، قرآن کے معنی بھی متعین ہیں، آپ اس میں تعریف نہیں کر سکتے۔ تو قبلہ عرفان شاہ صاحب نے وہی آیت جو کئی دفعہ میں ان کو سمجھا بھی چکا ہوں کہ اس آیت کا جو اصل محمل ہے وہ کہاں پر ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، یہ پڑھ کر شاہ صاحب نے وہی دعوے کیے کہ خانواد رسول کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ کوئی شخص بھی خطا کا لفظ نہ بولے۔ ان کنتم مؤمنین کی تفسیریں کر کے دوبارہ شاہ صاحب نے کہا کہ جو مومن ہو کر ایسی بات کرے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود منافق ہے، اور منافق بھی اعتقادی ہے۔ خانوادہ نبوت کے لیے جو شخص ایسی بات زبان پر لائے، دماغ میں لائے، اللہ فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، آج نہیں کبھی بھی خانوادہ نبوت کے لیے ایسی بات کا اعادہ، اس کو دہرانا، زبان پر لانا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ نہیں کر سکتے، یہ تمہاری شان کے لائق نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا، اور جو مومن نہیں ہوتا اور بنا ہوتا ہے وہ یقیناً منافق ہوتا ہے، اور منافق بھی عملی نہیں، منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ تو اب شاہ صاحب اپنا کلپ سنیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں، اور آپ کا کامل اعتقاد اسی پر اڑ گیا ہے کہ ان آیات کا معنی یہی تھا کہ خطا کا لفظ کوئی نہ بولے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خطا کا لفظ کس نے بولا ہوا ہے۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی ہے، جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے لازم۔ تو لیں شاہ صاحب، آپ نے خود ہی یہ لفظ بولا ہوا ہے۔ آپ اس ٹی وی شو کے بیان میں دو طرح کے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ ایک تو قرآن کی مانوی تحریف کر دی ہے، تحریف بھی دو طرح سے، کہ قرآن میں لفظ خطا کا کوئی حکم نہیں ہے کہ لفظ خطا بولنے سے منع کیا گیا۔ قرآن میں تو زنا کی تہمت سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کے بارے میں جو بدبخت تہمتیں لگاتے تھے، قرآن نے ان کو منع کیا تھا۔ ایک تو آپ نے وہ معنی بدلا، اور دوسرا قرآن میں یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہے، جو تمام مؤمنین کی ماں ہیں، ام المؤمنین کی شان ہے، اور آپ نے وہاں سے بھی ہٹایا اور اپنے مقصد پر اس کو چسپاں کیا۔ لہذا قرآن میں تحریف کی، اور تحریف بھی ڈبل کی ہے۔ تو قرآن کی تحریف کا کیا حکم ہے، یہ اصحاب افتاء فیصلہ کریں گے کہ جو قرآن کا لفظ بدل دے اس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ قرآن کا لفظ بدلنا بھی کفر ہے، قرآن کے معنی کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا بھی کفر ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے اپنی تقریر میں کفر کا ارتکاب کر دیا ہے، اور منافق بھی اعتقادی، وہ تو آپ نے خود ہی ثابت کر دیا، اور یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ اور منافق، یہ صرف حکم نہیں ثابت کیا آپ نے کہ منافقت ہے، بلکہ آپ نے اس کو عین منافق قرار دیا کہ جو بھی خانوادہ رسول کے لیے یہ لفظ بولے گا خطا کا،
وہ اعتقادی منافق ہے۔ اپنا یہ بیان آپ پختہ رکھیں اور اپنی ذات پر اس کو نافذ کریں۔ شریعت کسی کے گھر کی لونڈی اور غلام نہیں ہے کہ ایک پر نافذ کریں دوسرے پر روک دیں۔ شریعت کا قانون بادشاہ، وزیر، امیر، فقیر، ہر صدی، ہر گھنٹے دنیا کے ہر فرد کے لیے برابر ہے۔ اگر یہی حکم ہے تو اپنے آپ پر چسپاں کریں اور ثابت کریں کہ آپ کیا ہیں، اور اپنی تقریر میں آپ رجوع نہیں کر سکتے، آپ اپنا بیان بدل نہیں سکتے۔ میں نے جب سے یہ کلپس دیے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے یہ ارتکاب کیا، گزشتہ 6 مہینوں سے آپ دلائل دیتے آ رہے ہیں، اور میرے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے، اور میں انشاءاللہ وہ اپنے موقع پر پیش کروں گا کہ آپ نے دلائل دیے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے گا، اور ان کو کہنا بنتا ہے، تو ان کی ذات میں کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں قرآن میں منع بھی کیا۔ شاہ صاحب ذرا ٹھنڈے دماغ سے، ہوش و حواس سے، آپ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اتنے جذبات میں مسائل سمجھ نہیں لگتے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھنڈے ہو کر سوچیں گے تو مسائل سمجھ لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔